دو خامیاں اور دو خرابیاں اور دو کمزوریاں ایسی ہیں کہ جو اکثر خواتین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کون سی وہ دو کمزوریاں ہیں، وہ دو خامیاں کون سی ہیں کہ جن کے اندر اکثر خواتین مبتلا ہیں؟ تو ناظرین، ان دو خامیوں کا آپ کی سامنے ذکر کیا جائے گا تاکہ مسلمان خواتین اپنے اندر سے ان دو خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو رحمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کے اندر میں نے اکثر خواتین کو دیکھا کہ ان لوگوں میں سے اکثر خواتین دوزخ کی آگ کے اندر جل رہی تھیں، اور خواتین اکثر جو دوزخ کے اندر گئی ہیں ان کی اپنی دو خرابیاں اور دو خامیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں دوزخ کی آگ کے اندر جلنا پڑا۔ کون سی وہ دو خامیاں ہیں، وہ دو کمزوریاں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی کمزوری یہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بات بات پر لعنت کرتی ہیں، حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے تو عورت اپنے جس بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر اس کے بچے سے بھی کوئی ایسی حرکت صادر ہو جائے کہ جو عورت کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو وہ خاتون کہتی ہے مر کیوں نہیں جاتا۔ اس طرح کے بے رحمی والے جملے اپنی زبان سے نکالتی ہے۔ اور میرے محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ جملہ لعنت یہ ایک ایسا جملہ ہے، کسی کو لعنت کرنا، کہ یہ ضرور بھی ضرور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جسے لعنت کی جاتی ہے اگر وہ اس کا مستحق ہے تو ٹھیک، اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو لوٹ کر خود اپنی ہی ذات کے اوپر آتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی پر فسق و فجور اور کفر کا الزام نہیں لگاتا جس پر وہ الزام لگایا گیا ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو یہ لوٹ کر الزام لعنت والا خود لعنت لگانے والے کے اوپر آئے گا۔ تو اس لیے خواتین اسلام کو چاہیے کہ بات بات پر لعنت کرنا، اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور دوسری خامی اور دوسرا سبب خواتین کا دوزخ کے اندر جانے کا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وہ یہ کہ اپنے خاوند اور اپنے شوہر کے احسانات کو فراموش کر بیٹھنا۔ کہ اگر کوئی بات خاوند سے خلاف توقع واقع ہو گئی یا مزاج کے ناموافق واقع ہو گئی تو وہ عورت بات بات پر خاوند کی ناشکری کرنے لگتی ہے۔ یہاں تک جملے سننے کے اندر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جب سے اس گھر کے اندر آئی ہوں آج تک کبھی میں نے سکون نہیں دیکھا، جب سے اس گھر کے اندر آئی ہوں باندی بن کے رہ رہی ہوں، لونڈیوں جیسی میری زندگی ہے جو اس گھر کے اندر میں گزار رہی ہوں، میری جگہ پر اگر کوئی اور ہوتی تو وہ آپ کو بتاتی۔ تو اس طرح کی باتیں اپنے شوہر سے کرتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اریت النار فاذا اکثر اہلھا النساء، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو وہاں پر میں نے اکثر خواتین کو دیکھا، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان ولو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر اکثر خواتین ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی ناشکری کی اور ان کے احسانات کو فراموش کر دیا تھا۔ اور اگر تم ان میں سے کسی پر احسان کرو پھر تم سے کوئی بات خلاف مزاج دیکھ لے
تو وہ خاتون کہہ دے گی کہ میں نے تو کبھی بھی تم سے کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی امت کی خواتین کو کہ اگر اپنے خامدوں کی ناشکری کرو گی، ان کے احسانات کو فراموش کرو گی، تو اس کے نتیجے کے اندر تمہیں دوزخ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہاں پر ضمناً ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خاوند جس کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے سجدے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے خاوند کا سجدہ کرے۔ نبی پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری شریعت کے اندر غیر کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین، جب خاوند جس کا سجدہ جائز نہیں، اس کی اگر ناشکری کی جائے، اس کے احسانات کو اگر فراموش کیا جائے، تو حدیث پاک سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس خاتون کو دوزخ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو جو انسان اپنے خالق حقیقی، اپنے مسجود، اپنے معبود حقیقی کی ناشکری کرے گا، اللہ کریم کے احسانات کو فراموش کرے گا، اس کی ذات و صفات کے اندر اگر شرک کرے گا، تو میرے محترم ناظرین، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایسے انسان کو آخرت کے اندر دوزخ کا کس قدر عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان دنیا کے اندر کسی انسان کے احسانات کو بھی فراموش نہ کرے، اور اپنے خالق حقیقی، معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالی کے بھی احسانات کو فراموش نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میسج اور پیغام جو ابھی آپ نے سماعت کیا، اسے آپ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ